موقع محل کی مناسبت سے اچھا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ معالج کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا ہے یا جادوگر ہے یا جنات موکلات کے ذریعے کام کرنے والا ہے؟ تو سلف علماء نے اپنی کتب کے اندر تقریباً کچھ 7-8 علامات لکھی ہیں. ان میں سے اگر ایک علامت بھی، اور انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ علامات کون سی ہوتی ہے، کہ ان میں سے ایک علامت بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ یا تو موکلات والا ہے یا جادوگر ہے، اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے. بے شک وہ کسی مسجد کا امام ہے، مفتی ہے، کسی بھی کھاتے میں ہے، اگر ان 7-8 علامات میں سے ایک بھی پائی جاتی ہے تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ابھی میں نے یہاں پر ایک بھائی کا علاج کیا، وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا. تو ان کے پاس گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا، انہوں نے ایک بازو میں کڑا پہنا ہوا تھا. وہ کڑا دکھائیں، اس میں ہے. اب کڑے کے اوپر پچھلے درس میں بھی میں نے غالباً شاید ذکر کیا تھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہ یہ کڑا اس نے بازو میں پہنا ہوا تھا اور اس پہ 786 یعنی 687 وہ لکھا ہوا تھا، اور باقی بھی کچھ اس میں لکھا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی بار کا. تو اس ساتھی نے یہ پہنا ہوا تھا اور وہ 4 سال سے بیمار تھا. اور ایک میں اس میں اور بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا، بہت معلوماتی بات ہے. وہ یہ آج سے کچھ عرصہ اپنے ملک گئے، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو وہاں پر گئے تو بیمار ہو گئے. گھر میں نا کسی چیز نے اٹیک کر دیا، رات کو چیخیں ماری بہت زیادہ. اچھا، اب وہاں سے آتے ہوئے کراچی میں پاکستان کے اندر انہوں نے کسی عامل سے رابطہ کیا. اب دیکھیں عامل کیسے ہوتے ہیں. آن لائن انہوں نے رابطہ کیا ان سے، تو اس نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا. یہ اس میں آپ یہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں، لیکن فلک ناس پڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ اس میں منتر ہے ساتھ. تو اس نے اسے رابطہ کیا. وہ کہتا جی ٹھیک ہے، میں 5000 روپے لوں گا، تمہارا علاج کروں گا. اب اس نے علاج کیا اس سے کہا بھی اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ. اس نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا. تو وہ کہنے لگا تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور میں اس کا توڑ کروں گا، تو مجھے 5000 بھیجو. اس نے 5000 بھیج دی اس کو. اب اس نے علاج کی بجائے اپنی طرف سے ایک اور جن بھیج دیا اس کا اپنی طرف سے. یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اور آج میرے خیال سے کوئی 5-6 دن ہوئے ہیں اس سے میری گفتگو ہوئی ہے جن سے، اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موبائل میں موجود ہے. تو اس نے کہا جی کہ اس نے، میں نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے جی مجھے کسی عامل نے بھیجا ہے. میں نے کہا کس نے؟ کہتا ہے جس کے اس نے پیسے دینے ہیں. میں نے کہا کس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتے وہ کراچی میں سنوبر کے پتہ نہیں ایسے کوئی نام معالج کا اس نے بتایا عامل کا. تو میں نے کہا کتنے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے 35,000 روپے ابھی اس لڑکے آدمی نے اس معالج کا دینا ہے. تو میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتا ہے اس نے علاج کروایا اس سے نا، یہ جن بتا رہا تھا. تو میں نے کہا خبیث، یہ تو ابھی تک اسی طرح بیمار ہے، رات کو اس کے پاؤں میں سوئیاں اسی طرح چبھتی ہیں، نیند اس کو آتی نہیں ہے، جوڑے میں ابھی تک اسی طرح درد ہے. تو یہ علاج کیا کیا اس نے؟ کس چیز کے وہ پیسے مانگتا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس پہ. اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو اس کے جسم سے آزادی دی اس کو، اور نکل گیا وہ. تو بعد میں نے اس سے پوچھا آدمی سے، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں شیخ صاحب، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو میں نے اس عامل سے رابطہ کیا تھا. تو اب دیکھیں کہ اس عامل سے اس نے رابطہ کیا علاج کے لیے. تو عامل نے اس کو کہا بھی تم پر بھی جن ہے، تمہارے بیوی بچوں پر بھی جن ہے، تمہارے گھر میں بھی جن ہے. تو ہر آدمی کا 5000 روپیہ ہوگا اور تمہارے گھر کا بھی 5000. تو ایک یہ تھا اور 7 دوسرے گھر والے، یعنی 6 افراد وہ اور ایک گھر. 7000 یعنی 35,000 روپیہ وہ، اور 5 اس کا 40,000 روپیہ بنتا تھا. تو اس نے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنا جن اس کے اوپر بھیج دیا. اب وہ 4 سال سے اس کو تنگ کر رہا ہے، رات کو اس کو پاؤں میں سوئیاں چبھوتا تھا. اب میں نے الحمدللہ جب قرآن پڑھا اس کے اوپر، وہ حاضر ہوا، گفتگو ہوئی. میں نے کہا چل دفع ہو جا کتے. میں نے الحمدللہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کتا. تو میں نے اس کو کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اس میں سے. اب الحمدللہ وہ آدمی ٹھیک ہے، تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں. رات کو سوتا بھی صحیح ہے، روزانہ میری نماز کے وقت ملاقات ہوتی ہے اس سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ 4 سال سے اس نے یہ کڑا پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے کوئی چیز ہلکا یا کوئی تعویذ پہنا اس نظریے پر کہ اس سے مجھے کوئی شفا، فائدہ یا کوئی نقصان سے میں بچ جاؤں گا، تو وہ شرک ہے. اور یہ بھی اسی کے پاس تھا، یہ تعویذ بھی، یہ جو کالا دھاگا اور اس میں یہ ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں نے سورت شروع میں پڑھی ہے سورہ ناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. سورہ فلق کے اندر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ جو گریں لگا کر کے کالے دھاگوں میں یا دوسرے دھاگوں میں پھونکے مار کر دیتے ہیں، ان کے شر سے میری پناہ میں آ جاؤ. تو علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سے اگر کوئی معالج آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، سمجھے کہ وہ جادوگر ہے.
آپ سے آپ کا استعمال شدہ کپڑا منگواتا ہے تشخیص کے لیے، علاج کے لیے، وہ جادوگر ہے۔ آپ سے کوئی خاص علامات کا جانور منگواتا ہے، کالے رنگ کا بکرا، کالے رنگ کا مرغا، یا اس طرح کی کوئی خاص علامات والی چیز منگواتا ہے تو وہ جادوگر ہے۔ اگر آپ کو کوئی تعویذ اسی طرح کا کوئی بنا کر دیتا ہے جو اس کے اندر شامل ہے، اس میں بند ہے، اور اس میں منتر، عادات، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں یہ سارا اس میں، اور یہ بھی میں نے ایک مریض کے گھر سے لیا ہے، یہ سب اس میں، یہ پتہ نہیں الٹا ہے یا سیدھا ہے، ایک منٹ، ہاں یہ ایسے۔ اب اس کو فوکس کریں جی ذرا، اس کو یہ دیکھیں، اس میں 786 بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی عادات ہیں، ڈبے بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہی تقریباً ہر تعویذ کے اندر لوگ جو ہے نا عامل حضرات یہ بنا کر دیتے ہیں۔ جی نہیں، یہ ادھر سے انڈیا سے آیا ہے، ہاں یہاں سے نہیں ملا، یہ انڈیا کا مال ہے، انڈیا کی پروڈکٹ ہے۔ یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ انڈیا میں، پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، باقی ملکوں کے اندر بھی، تو یہ چیز ہے، اس میں بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کچھ ہے آگے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ معالج جو آپ سے کپڑا منگوائے، خاص علامات کا جانور منگوائے، اس طرح کا کوئی تعویذ جس میں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تحریر کا ہا میم 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 نون 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 واو 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 اس طرح لکھا ہوتا ہے، یا پھر تحریر کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایسے نا وہ لائنیں سی لگی ہوتی ہیں بالکل ہی یہ۔ اور اسی طرح آپ کو کوئی ایسی چیز، کوئی چیز آدمی دم کر کے دیتا ہے کہ جو دوائی کے طور پہ بھی نہیں ہے، میڈیسن کے اندر بھی استعمال نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ آپ استعمال کریں، اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یا پھر وہ آدمی جو منہ کے اندر دم کر رہا ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا، تو بعض دفعہ وہ بھی ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ منہ کے اندر کیا پڑھ رہا ہے۔ اور محدثین نے، سلف علماء نے یہ لکھا ہے کہ رقیہ کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رقیہ اونچی آواز میں پڑھا جائے، اور اس کا مسموع ہو یعنی سنا جائے، اور اس کا مفہوم واضح ہو، اور عربی عبارات کے اندر ہو۔ عربی کے بغیر جو ہے دوسری عبارات میں وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح موکلات کے ذریعے یعنی جنات کی مدد سے جو علاج کرنے والے ہیں، سورہ انعام 128 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جنات بھی اور عامل بھی جا کر اقرار کریں گے کہ اے اللہ، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، اور پھر ہم موت کو اختیار کیا، یعنی مر گئے اور تیرے سامنے آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مسواکم، تم دو سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو غیر شرعی طریقے پر جنات سے ان کو موکل بناتے ہیں اور ان کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور منتر یا تعویذات یا اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے جو خاص کر جادوگر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، بعض نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، بعض بالکل ہی کلین شیو ہوتے ہیں، اور باقی بھی وہ منکرات میں شامل ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ وقتی طور پہ شیطان ان کو ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ان کو نہیں ہوتا، شیطان ان کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا یہ ازحد ضروری ہے۔ ہاں، جو قرآن کی آیات واضح طور پر آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے اور انہی سے دم کرتا ہے، یا پھر وہ چیزیں جو میڈیسن دوائیوں کے طور پر، دیسی ادویات کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، جیسے شہد ہے، زیتون کا تیل ہے، کلونجی ہے، کھجور ہے، لوبان ہے، زعفران ہے، اس طرح کی جو چیزیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، وہ اگر کوئی آدمی دم کر کے دیتا ہے یا ویسے بتاتا ہے بھی یہ چیزیں استعمال کرو، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزلہ دواء، کہ اس کی دوا ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو یہ وہ علامات ہیں جن کی روشنی میں ایسے آدمی کو جانچا اور پہچانا جا سکتا ہے۔